حدیث کی روح سے خاتون جاننا چاہتے ہیں کہ لفظ نشرہ کا استعمال کیوں منع ہے؟ لفظ نشرہ کوئی صاحب مجھے اس کی وضاحت دیں گے؟ سوال نہیں وہ ٹھیک ہے مگر میرے تو سمجھ نہیں آتا۔ دیکھو وہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے وہ اپنے سوال کی تفصیل اگر کرنا چاہیں۔ I just really want to be explained کہ what is this question اور کس نے منع کیا اور کیسے کیا۔ ہم نے تو اس قسم کا کوئی لفظ نہیں پڑھا۔ اگلا سوال ہے کہ آج کل ہمارے طرف میں توہم پرستی عروج پر ہے، جادو اور اس کے طریقے اور انسان پہ اس کا اثر، اس پر کچھ روشنی ڈالیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قسم کا جادو تھا؟ خاتون و حضرات، ابھی پچھلے دونوں اتفاق سے گاڑی میں آتے ہوئے FM ریڈیو لگا ہوا تھا اور اس پہ جادو اور سحر کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، تو میرے دل نے چاہا کہ میں ان سے اسی وقت کوئی ٹیلی فون لوں، اور اس کے ذرا احمقانہ باتیں اس کے بارے میں ہو رہی تھیں، اور ان احمقانہ کے باتوں کے بعد وہ ایک دوسرے پہ خاصی یعنی تعریف و تحسین کے ڈونگے برسا رہے تھے۔ تو مجھے خیال یہ آیا کہ پرہیپس کسی بھی اور علم سے شناسائی نہ ہونے کے بعد جو آؤٹ سائیڈر ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، جیسے تصوف کے باہر کا آدمی تصوف کے اندر کی کوئی بات نہیں جانتا۔ جادو اور سحر جو ہے یہ بالکل وضاحت سے قرآن نے اس کے اصول متعین کیے ہیں، اور اصول نہ صرف اصول متعین کیے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس کی ڈیمونسٹریشن الاؤ کی ہے، اور ڈیمونسٹریشن کے بعد ان کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جادو کے اثرات کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ جادو اور سحر جو ہے دراصل وہ کمبینیشنز ہیں، جیسے کسی کمپیوٹر میں فالٹ پیدا ہو جائے اور ایک جنرل ان ایکسیس کریٹ ہو جائے، تو جادو اور سحر اور ٹونا جتنا بھی ہے اگر جینوئن ہے تو، ان جینوئن کی یہاں بات نہیں ہے، تو یہ وہ کوڈز ہیں جو مختلف کائناتی کوڈز ہیں کہ جن پر یہ جنات کے آپس میں معاہدے ہیں کہ جب انسان ان کو ریپیٹ کرتا ہے یا ایک درجہ استحقاق ان کا حاصل کر لیتا ہے تو وہ انتشار اور وہ انشقاق جو ان قوتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ انسان کی تحصیل میں چلے جاتے ہیں، اور اس کو عمومی حالات میں جن قابو کرنا یا عمل سفلی کرنا ان چیزوں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی جادو اور کوئی بھی سحر اور کوئی بھی جن انسان کی قوت پہ قادر نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ اللہ نے انسان کو بہتر ذات قرار دے کے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اپنے سے کمتر مخلوق کی کیوں استعانت طلب کرتے ہو۔ اب رہا کوشچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی اس کی میں وضاحت کروں گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد ہمیں کوئی ٹیکسٹ نہیں ملنی، ان کے بعد کسی غیر معمولی علم کی کوئی شہادت نہیں ملنی، تو حضور گرامی مرتبت پر الاؤ کیا گیا سحر کا اثر، تاکہ پیغمبر اپنی پریکٹیکل شہادت سے اس کی خبر دے سکے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ فرض کیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جادو کے بارے میں آپ کو تلقین کرتے اور ان کو اثرات کا پتہ نہیں ہوتا، تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہونے میں کچھ خلل واقع ہو جاتا۔ جو علم انہوں نے آپ کو کنوے کرنا تھا اس کی ڈیمونسٹریشن ان کی اپنی ذات۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک سادہ سا سوال کروں گا کہ جس شخص کی حفاظت کی قسم اللہ نے اٹھائی ہوئی لا عمرے کا، کہ تیری عمر مقدس کی قسم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کو راضی رکھنے کا عزم اللہ نے کیا ہوا ہو، جس کو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہوا ہو، اس پہ ایک چھوٹی سی جادو اور ساحر کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
استاد آخری تھے اس صنف میں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ٹیکسٹ بک کے استاد حاصل ہوئے، اس میں سب سے آخری اور سب سے بڑے اور سب سے مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس استاد سے بعید تھا کہ کسی کیفیت کو جانے بغیر اس کی وضاحت کرتا۔ تو لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جب جادو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہمیں بتایا کہ جادو کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جادو کا اثر اوبلیوین ہے۔ The mind starts missing. It starts concentration on some other point اور جنرل روٹین کے واقعات اور اثرات بھولنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جادو کے اثر کا اثر کیا ہونا چاہیے تھا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ میاں بیوی میں فرق کرنا۔ تو ہر بندے پہ کچھ اثرات اوبلیوین کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ڈالا گیا کہ وہ خواتین کے ساتھ اپنی باری کو بھول جائیں اور ہر عورت شک و شبہ میں مبتلا ہو اور رسول اللہ کا گھر فساد کا گھر بنے۔ Because if the prophet could not be affected that way, the women of the prophet could be affected that way. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ جو بنو اسرائیل کے مقابلے میں یا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو نے سحر کیا تھا، اس کے دو نتیجے نکلتے تھے۔ ایک تو حضرت موسیٰ کا وہ چلتی ہوئی رسیاں سانپ نظر آئے تھے، اور جادو کا سب سے بڑا کام ایلیوژن کریٹ کرنا۔ جادوگر کو ٹیکنیکلی ایلیوژنسٹ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت سے نظر ہٹا کر ایک سراب اور ایک سایہ تخلیق کرتا ہے جس ایلیوژن کو آپ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جادو کا سب سے بڑا خوفناک اثر ہے کہ یہ ایلیوژنز کریٹ کرتا ہے، تمام جادو ایلیوژنز کریٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کی اللہ مدد کرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی جادو اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ جادو سے متاثر ہو کے ڈیمونسٹریٹ کرتے، بلکہ خدا نے اس کا حل بھی بتایا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ آسمان کے تلے سے مجھے دو بڑی خوبصورت آیات رد سحر میں عطا کی گئیں، اور وہ سورہ فلق اور والناس سے۔ اور کوئی بھی شخص جو فلق اور والناس پڑھتا ہے وہ سحر سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قول مبارکہ کے بعد، مگر اس کے باوجود بھی لوگ اس تاثر کو کلیم کرتے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو سحر اور سجیشن پہ زیادہ اعتبار اور قرآن پہ کم اعتبار ہوتا۔ جب آپ کو خدا پہ ہی نہیں یقین، خدا کے کتاب اور کلام پہ ہی نہیں یقین، تو آپ سحر سے کیسے بچیں گے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ سحر ہونے کے اثرات کا جو واحد اصول قرآن نے بتایا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے قریب رہتا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ دو چار چلتے پھرتے ہیں۔